شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پروٹیکشن سینٹر کا قیام، چیئرپرسن ہینا پرویز بٹ نے وومن پروٹیکشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ پروٹیکشن سینٹر میں فرنٹ ڈیسک پر خواتین کی شکایات سنی جائیں گی۔ خواتین کی ترقی وقتی مسائل کا حل نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی اور بہتری ہے۔ فرانسیسی سفیر نکولس گلیے کا محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور کا دورہ، صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ سے ملاقات ہوئی۔ مذہبی رواداری، امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ فرانسیسی سفیر نے مریم نواز کی زیر قیادت اقدامات کی تعریف کی۔ صوبائی وزیر صحت کی فرنٹیئر کور بلوچستان کے جونیئر کمیشن آفیسر سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب ایمرجنسی سروسز بہترین اداروں میں سے ایک ہیں۔ ملاقات میں سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی کا ماہ سیام کے بعد بڑی احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، جھنڈے کے زور پر بلوچستان کو نہیں چلایا جا سکتا۔ ریاست جب خود آئین کو پامال کرے گی تو لوگ کیسے آئین پر عمل کریں گے؟ فارم 47 کی حکومت عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کرا دی۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا۔ بانی چیئرمین کی جیل میں ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ترقی اور خوشحالی کا ایک سال بے مثال، محکمہ صحت کی بہتری کے منصوبے عوام کو ریلیف دینے کا ذریعہ بن گئے۔ پنجاب میں کون کون سے منصوبے مکمل ہوئے، کون سے جاری ہیں، دیکھیے بلیٹن میں خصوصی رپورٹ۔ $10 بلین سونامی منصوبہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ 2019 میں مکمل ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبے کی لاگت میں 20 گنا سے بھی زائد کا اضافہ۔ 18 کروڑ روپے کی لاگت کا منصوبہ 3 ارب 65 کروڑ 26 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ واسا کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی یا پھر عدم دلچسپی، 40 سے زائد سرکاری محکموں سے ریکوری ہی نہ کی جا سکی۔ واجبات 3 ارب سے زائد ہو چکے۔ ڈائریکٹر ریونیو کی کارکردگی صرف میٹنگز تک محدود۔ تمام ٹاؤنز میں فیلڈ انسپیکٹرز کا نذرانے کے لیے انکشاف سامنے آ گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ناقص کارکردگی، ٹیچنگ ہسپتالوں کی ماسٹر پلاننگ کی فیزیبلٹی اسٹڈی کا منصوبہ منظور نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی این ڈی کی سربراہی میں اجلاس کی منظوری مؤخر۔ لاہور اور ملتان کی ٹیچنگ ہسپتالوں کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرائی جانی تھی۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی میں کنسلٹنسی اخراجات کیوں بڑھے؟ ڈائریکٹر وارلڈ سٹی نجم الثاقب وضاحت دینے میں ناکام۔ محکمہ بلدیات نے چوک پرانی کوتوالی سے شاہی قلعہ تک منصوبے کی منظوری مسترد کر دی۔ وارلڈ سٹی نے 10 کروڑ 1 لاکھ روپے سے زائد کا مطالبہ کیا تھا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کا 357واں اجلاس، 80 سے زائد ایجنڈے آئٹم پیش کیے گئے۔ اجلاس میں کروڑوں روپے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ ملازمین کی فلاح و بہبود کا کوئی ایجنڈا اجلاس میں نہ رکھا گیا۔ بارش نے بائیک لائن کی کلئی کھول دی ہے۔ پینٹ اترنے سے موٹر سائیکل سوار کم، رکشے زیادہ چلنے لگے۔ بائیکر لین پر عمل درآمد کرانے کے لیے ٹریفک پولیس بھی نہ ہونے کے برابر۔ شہری اپنی مرضی سے بائیکر لین اور دیگر لائنوں میں بائیک چلانے لگے۔ بائیکر لائن کا رنگ لوکل کمپنی نے 1 سال کی گارنٹی پر ٹیسٹ کے طور پر لگایا، وہی کمپنی دوبارہ بائیکر لائن کا رنگ کرے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ اس میں پنجاب حکومت کا ایک دھیلے کا بھی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ادائیگی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سعید موسیٰ رضا کا تحصیل واہگہ زون کا دورہ۔ کمشنر قائداعظم انٹرچینج، سوتر مل روڈ اور اطراف میں صفائی ستھرائی کا جائزہ۔ سڑک پر سیوریج پانے کے باعث ڈی سی کا اظہار ناراضگی۔ واسطہ حکام کو فی الفور کلیئر کرنے کی ہدایت، کہا جگہ جگہ کوڑا پھینکنے سے گریز کریں۔ خبردار ہوشیار، شہر میں بارشیں ہوں گی لگاتار۔ آج سے بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 28 فروری تک بادل برسنے کا امکان، کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں موسمی امراض میں اضافہ، شہری سانس، دمہ اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہونے لگے، بچوں میں بخار اور پیٹ درد کی شکایات میں بھی اضافہ۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ شہری لازماً طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پنجاب حکومت اشیاء کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے متحرک ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈویژنل کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ اشیاء کی قیمت کو بطور بیس لائن ڈیٹا لینے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی رمضان میں عوام کو ریلیف کے لیے پرعزم ہے۔ ماڈل بازار انتظامیہ نے مہنگائی کے توڑ کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ پنجاب کے 36 ماڈل بازاروں میں ضروری اشیاء کم قیمت پر فراہم کی جائیں گی۔ 10 سٹالز پر 16 بنیادی اشیاء ہول سیل پر دستیاب ہوں گی۔ ماڈل بازار میں چینی 130 روپے فی کلو ملنے لگی۔ سحر و افطار میں ملاوٹ مافیا ہوں گے گرفتار، رمضان قریب آتے ہی پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، محکمے کا سحری اور افطاری کے دوران کارروائیوں کا فیصلہ، علماء کے ذریعے عوام میں آگاہی بھی دی جائے گی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی رمضان میں آپریشن کی خود نگرانی کریں گے۔ پنجاب بھر کی عدلیہ کے لیے ماہ رمضان کے اوقات کار جاری، لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ اور بینچز پر صبح 9 سے 1:30 بجے تک کیسز کی سماعت ہوگی۔ جمعے کے روز صبح 9 سے 12:30 بجے تک کیسز کی سماعت ہوگی۔ پرنسپل سیٹ اور بینچز پر ہفتے کے روز ججز فیصلے لکھوائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ ماہ سیام میں اسکولوں کے اوقات تبدیل، سنگل شفٹ اسکول صبح 8:30 سے 1 بجے تک کھلیں گے۔ جمعے والے دن اسکولوں میں چھٹی 12:30 بجے ہوگی۔ ڈبل شفٹ والے اسکولوں میں پہلی شفٹ 8:30 بجے سے شروع ہو کر چھٹی 12:30 بجے ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے وزیر اعظم ہیلتھ انیشیٹو کے ملازمین کے احتجاج، پولیس اہلکاروں کی خواتین مظاہرین کے ساتھ بدتمیزی، ڈی ایس پی خواتین مظاہرین کو تلخ لہجے میں اٹھنے کا کہتے رہے، مظاہرین کا برطرف ملازمین کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ عوام کے محافظ ہی شہریوں کو لوٹنے لگے، ماڈل ٹاؤن میں 3 باوردی اہلکاروں پر بھتہ خوری کا الزام، 6 افراد نے ڈاکٹر کو زبردستی اغوا کر کے 5 لاکھ روپے بھتہ وصول کر لیا۔ ڈاکٹر مختار حسین کی مدیریت میں بھتہ خوری سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ جامع پنجاب کا 134واں کانووکیشن، گورنر سردار سلیم حیدر خان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ 1100 طلباء میں اسناد اور 254 میں میڈل تقسیم۔ گورنر اور وائس چانسلر کا جامعات میں ہراسگی سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا اعلان۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا کا انعقاد، صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ خواجہ عمران نذیر کی انسٹیٹیوٹ آف آفتھالموجی میو ہسپتال کے 40 سال مکمل ہونے کے حوالے سے تقریب میں شرکت۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف اسامیوں کے امتحانات، لاہور سمیت پنجاب کے 7 ڈویژن میں امتحانات، ممبر پی پی ایس سی مرزا سہیل عامر، ملک زاہد حسین، راشد منصور کا امتحانی سینٹر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ پی پی ایس سی میں امتحانات 26 فروری تک جاری رہیں گے۔